الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات الاموات۔ مسئلہ حیات کے اندر اصل اختلاف کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ واضح ہو چکا ہے۔ دلائل میں دو دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب تیسری اور چوتھی دلیل۔ تیسری اور چوتھی دلیل کے لیے کاغذات کا صفحہ نمبر 9 دیکھو۔ صفحہ نمبر 9 میں آیت نمبر 30 اور 31۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ والی آیت، سورۃ بقرہ آیت نمبر 154، آیت نمبر 154 پارہ 2۔ دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، آیت نمبر 169 پارہ 4۔ یہ دو آیتیں دو دلیلیں آپ کے پاس پہلے گزر چکی ہیں۔ ایک اللہ یتوفی الانفس، اور دوسری آیت کون سی تھی؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب یہ آیت نمبر 3 اور 4۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے حیات شہداء کا۔ حیات شہداء، پہلی آیت میں فرمایا گیا
جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسری آیت میں ہے تو گمان نہ کر ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ شہید زندہ ہیں، قتل بھی ہو چکے ہیں۔ دونوں آیتوں میں قتل کا ثبوت ہے۔ قتل ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد پھر وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں۔ اب ان دونوں آیتوں کو سمجھو۔ تفسیر القرآن بالقرآن، جو قرآن پاک کی تفسیر کا سب سے پہلا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے کی جائے۔ اب اس میں دوسری آیت ہے سورۃ یاسین والی۔ سورۃ یاسین کی جو آیت ہے اس میں ہے کی لادخول الجنہ۔ ان دونوں میں ہے کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، زندہ ہیں رب کے پاس۔ اب جی یہ زندہ جنت میں زندہ ہیں، دنیا والی قبر کے اندر زندہ ہیں، روح زندہ ہے، دنیا والی قبر کے اندر جو جسم پڑا ہے یہ زندہ ہے، جسم کے اندر روح ہے، اور جسم دنیا کی طرح زندہ ہے، یا روح جنت کے اندر زندہ ہے۔ کیا معنی ہے ان آیتوں کا؟ بات سمجھے؟ اب دو آیتیں آ رہی ہیں، لیکن جی اس حیات کا معنی کیا ہے؟ روح آیا جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے، واپس آ گئی ہے، اور قبر میں پڑا ہوا جسم اب وہ زندہ ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا روح جنت کے اندر زندہ ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس کے لیے سورۃ یاسین کی آیت، اس میں لفظ آ رہا ہے ادخل الجنہ۔ اب جس مرد مومن کو شہید کیا گیا اس کا جسم یہاں انطاکیہ شہر میں رہ گیا، اس کا جسم کہاں رہ گیا؟ انطاکیہ شہر میں رہ گیا۔ اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ جنت میں کس چیز کو داخل کیا گیا؟ واضح بات ہے اس کی روح کو داخل کیا گیا۔ جسم اس کا دنیا میں، شہید ہے جنت میں۔ اس آیت نے بتایا کہ احیاء عند ربہم، اس کا معنی یہ ہے کہ احیاء فی الجنہ، کہ شہید زندہ ہوتے ہیں جنت کے اندر۔ اب یہ قرآن پاک کی ان دو آیتوں کی تفسیر خود اللہ پاک نے بھی کی ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم۔ کیا مطلب؟ ادخل الجنہ، جنت میں۔ خود قرآن پاک کیا کر رہا ہے؟ واضح۔ یہ ایک آیت تفسیر القرآن بالقرآن کے طور پہ۔ دوسری آیت احیاء عند ربہم، عند ربہم، زندہ ہیں رب کے پاس۔ یہ عند مکانیہ ہے، عند
ظرف مکان، عندہ ظرف مکان، رب کے پاس، یہ عند ربہم، عند رب کا لفظ ظرف مکانی کے طور پہ بولا جائے انسانوں کے لیے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اب ساتھ آیت لگاؤ، حضرت آسیہ والی آیت یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابن لی عندک، اے میرے رب تو بنا میرے لیے عندک، عندک وہی عند رب ہو گیا، وہ سمجھے عندک کیا ہے؟ عند رب، عند رب کا معنی کیا جی؟ فی الجنہ، عند رب کا معنی کیا ہے؟ فی الجنہ۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ عند ربہم، اس کا معنی کیا ہے؟ فی الجنت، اس کا معنی کیا ہے؟ فی الجنت۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن، بات سمجھے؟ اب ان آیتوں کی تشریح اس دوسری آیت، ایک تو سورت یاسین والی آیت، دوسری یہ آیت، ان دو آیتوں نے وضاحت کر دی کہ شہید جو زندہ ہیں جنت میں زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں جنت میں زندہ ہیں۔ تو جنت میں پھر کیا چیز ہے؟ ان کی روحیں، جسم تو دنیا والی قبر میں ہے اور زندہ ان کی کیا ہے؟ روح ہے جو جنت کے اندر اللہ پاک نے پہنچا دی۔ تفسیر القرآن کا تیسرا طریقہ، تیسری آیت، تیسری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سورت والفجر والیال 30واں پارہ۔ اب یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن انسان، ارجعی الی ربک، لوٹ کر چلا جا اپنے رب کے پاس، لوٹ کر چلا جا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب کے پاس چلا جا۔ جی رب کے پاس کہاں جاؤں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ آیت بالکل صریح ہے کہ جب بھی نفس مطمئن پر موت آتی ہے، مطمئن انسان پر موت آتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں، بندے کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان بندوں میں مستقل لفظ کیا آ رہا ہے؟ الشہداء، اور سمجھے شہداء، وہ شہداء کہاں؟ وادخلی جنتی، یہ نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، سب ہیں جنت میں، اے نفس مطمئن تو بھی داخل ہو جا جنت میں۔ اب یہ آیت کریمہ یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ شہید نے زندہ ہونا ہے، زندہ رہنا ہے، کہاں؟ جنت میں۔ شہید زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ جنت کے اندر۔ آگے چوتھی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، یہ سورت نحل کی آیت ہے۔
ततवफ़ाहुमुल मलाइका, जब मलाइका रूह कब्ज़ करती हैं, मलाइका रूह कब्ज़ करती हैं तो यकूलून कहते हैं, किन के रूह? तय्यबीन, रूह कब्ज़ करें इस हाल में कि वो मरने वाले इंसान क्या हो? तय्यब, तय्यब, पाक, मोमिन, मुशरिक ना हो। मुशरिक तो नजस हुआ, मुशरिक काफिर क्या है? नजस। ये है तय्यबीन, यानी मोमिन मुवहिद हो। तौहीदी इंसान पर, ईमान वाले इंसान पर जब मौत आती है, इधर मौत आई, फरिश्ते क्या कहती हैं? सलामुन अलैकुम। आगे क्या कहते हैं? उदखुलुल जन्नता। उधर रूह निकालती हैं, उधर उसको कहां दाखिल करती हैं? जन्नत में। कहां दाखिल करती हैं? जन्नत में। अब ये कुरान पाक की ये चौथी आयत, ये 4 आयतें उन शहीदों वाली आयतों की तशरीह करती हैं कि मरने के बाद शहीद जिंदा है कहां? जन्नत के अंदर। जिंदा है कहां? जन्नत के अंदर। और जन्नत के अंदर क्या है? उसकी रूह। जन्नत के अंदर क्या है? उसकी रूह। रूह जन्नत के अंदर जिंदा है। बदन जिस्म यहां दुनिया में, बदन और जिस्म यहां दुनिया में, और रूह कहां पर? जन्नत में। ये शहीद की क्या है? जिंदगी। ये जो कुरान पाक ने खुद वाज़े कर दिया। ये पहला दर्जा तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान पाक की 4 आयतों ने इन शहीदों वाली आयतों का माना बताया कि शहीद मरने के बाद जिंदा जन्नत के अंदर होंगे। अब आ गया यह तफसीरुल कुरान बिल हदीस। तफसीरुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहती हैं, इन्ना कद सअलना अन ज़ालिका। ये जो शहीदों वाली आयत है, इसकी तफसीर के बारे में हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। रसूल पाक से अर्ज की। समझो जरा बात को। सहाबाए किराम प्यारे पैगंबर को कहती हैं कि अल्लाह कहता है मुर्दा न कहो ये जिंदा है, ला तहसबन्ना, मुर्दा गुमान भी ना करो। मुर्दा कहो नहीं, मुर्दा गुमान भी ना करो। लेकिन हम जो जनाजा पढ़ते हैं तो जनाजा तो जिंदे का नहीं पढ़ा जाता, मुर्दे का पढ़ा जाता है। फिर कब्र में दफन करते हैं शहीदों को। कब्र में दफन भी जिंदों को नहीं किया जाता, मुर्दों को दफन किया जाता है। जनाजा पढ़ती हैं तो जनाजा में अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यतना कहती हैं। अल्लाह कहता है मुर्दा न कहो, उधर हम तो कह रहे हैं मय्यतना। और ये दुआ, ये शरीयत का ये सारा तरीका सहाबा को बताया नबी पाक ने, और नबी पाक को बताया अल्लाह ने। ये सारा तरीका किसने सिखाया? अल्लाह ने। गोया कि अल्लाह उधर मुर्दा कहलवाता भी है, उधर मुर्दा अकीदा रख कर कब्र में दफन भी कराता है, मुर्दा समझ कर उसका जनाजा भी पढ़वाता है। उधर कहता है मुर्दा कहो भी नहीं, मुर्दा समझो भी नहीं। तो अल्लाह पाक के प्यारे पैगंबर, हमें तो इन आयतों का माना समझो नहीं आया, इसलिए आप इन आयतों का माना समझाएं। अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آیتوں کا معنی کیا ہے؟ اب پیارے پیغمبر نے معنی سمجھایا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش۔ ارواحہم ان کی روحیں سبز پرندوں میں، لہا کنادیل ان کے لیے قندیلیں ہوتی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، تسیر فی الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ اب یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ ان کی روحیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں۔ کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ کہ زندہ ہوتی ہیں شہیدوں کی روحیں، شہیدوں کی ارواح بدنوں سے نکلنے کے بعد جنت میں سیر کرتی ہیں، جنت کے اندر زندہ ہوتی ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے شہیدوں کو کہا جاتا ہے مانگو، مطالبہ کرو۔ شہید کہتے ہیں اللہ پاک تو نے ہم پہ بڑا رحم و کرم کیا، بڑا انعام کیا، او جنت میں یہ بہترین محلات تو نے ہمیں دے دیے، جنت کا رزق تو نے ہمیں دے دیا، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تو نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اب اور ہم مانگے تو کیا مانگے؟ لیکن جب بار بار اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مطالبہ کرو، مانگو، پھر شہید اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر واپس کر۔ ہمارے جسم جو دنیا والی قبروں کے اندر دفن کیے ہوئے ہیں، دنیا والی قبروں کے اندر ہمارے جسم جو مردہ پڑے ہیں، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر کیا کر؟ واپس کر۔ پھر اس جسم کے ساتھ مل کر ہم مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب روح تو جسم کے اندر واپس جا سکتی نہیں، دنیا کے اندر اب روح تو واپس جا سکتی نہیں۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا معنی سمجھا رہی ہیں۔ روح جنت کے اندر زندہ ہے اور جسم کے اندر واپس نہیں آتی۔ شہید اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری روح ہمارے جسم کے اندر واپس کر، تو اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب روح واپس آ سکتی نہیں ہے۔ روح کی زندگی جنت کی زندگی ہے اور جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی۔ وہ سمجھے اعادہ روح کے بغیر اب روح جسم کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ روح کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ اب یہ اس آیت کا معنی بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہیدوں کی زندگی جنت کی زندگی، روح کی زندگی ہے، جنت کی زندگی روح کی زندگی ہے۔ جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی۔ اب یہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیارے پیغمبر نے تشریح کی ہے، یہ حدیث مشکات شریف صفحہ 330، احکام القرآن جساس صفحہ 52 جلد 2، تفسیر ابن کثیر صفحہ 426 جلد نمبر 1،
تفسیر ابن جریر صفحہ 171 جلد 4، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 171 جلد 4، خازن و معالم صفحہ 445 جلد نمبر 1، تفسیر در منصور صفحہ 96 جلد نمبر 2۔ اب یہ مشکات اور یہ مختلف تفسیری کتابوں کے حوالے ہیں، اور سب سے اوپر حوالہ لکھ لو مسلم شریف صفحہ 135 جلد نمبر 2، مسلم شریف صفحہ 135 جلد نمبر 2۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی؟ شہید کی زندہ کیا ہے؟ روح کے جسم۔ بات کو سمجھو۔ اب یہ معنی کس نے کیا؟ رسول پاک نے۔ پہلے 4 قرآن کی آیتیں ہو چکی ہیں، وہ قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ شہید کی زندگی کیا ہے؟ روح کی زندگی، جنت کی زندگی۔ اب مخصوص طور پہ ان 2 آیتوں کی تشریح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب پیارے پیغمبر نے کیا تشریح کی کہ روح کی زندگی ہے، روح زندہ ہے۔ اس جسم کی زندگی کی بات پیارے پیغمبر نے کی ہو کہ اس جسم کے اندر روح واپس آ جاتی ہے اور یہ جسم زندہ ہوتا ہے، یہ پیارے پیغمبر نے تشریح نہیں کی۔ پیارے پیغمبر نے کیا تشریح کی ہے کہ زندہ کیا ہے؟ روح۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما دیں کہ شہید زندہ کیا معنی؟ اس کی روح جنت میں زندہ۔ اب پیارے پیغمبر کی تفسیر کے مقابل کسی مولوی کی تفسیر کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک حدیث آئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آگے چند ایک حدیثیں اور دیکھو جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شہید مرنے کے بعد جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ شہید کی زندگی جنت کی زندگی ہوتی ہے، روح کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ہے حدیث نمبر 2، یہ حدیث نمبر 2 یہ بطور تائید کے ہے۔ حدیث نمبر 2 صرف بطور تائید کے ہے، اس سے ہمارا استدلال نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر لکھی ہوئی ہے، پڑھ لو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، رسول پاک نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بأحد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے بھائی جنگ احد میں جو شہید ہوئے، لما اصیب اخوانکم بأحد، جنگ احد میں تمہارے مسلمان بھائیوں کو جو مصیبت پہنچائی گئی، یعنی قتل کیا گیا، شہید کر دیے گئے، جعل اللہ ارواحہم، اللہ نے کر دیا ان کی روحوں کو فی حواسل طیور، فی حواسل طیور خضر، سبز پرندوں کے پوٹوں میں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں، تحت العرش، تارے دو انہار الجنت، تارے دو وارادہ یرے دو، آتے ہیں جنت کی نہروں پر، وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، کھاتے ہیں جنت کے پھل، وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تحت العرش،
اور پھر جا کے ٹھہرتے ہیں ان قندیلوں میں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، وہ قندیلیں، وہ ٹھکانہ ہے ان شہیدوں کے رہنے کا۔ یہ احکام القرآن للجساس صفحہ 52 جلد نمبر 2، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریح میں بھی موجود ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی۔ آگے نمبر 3، حدیث نمبر 3، حضرت جابر فرماتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا احد کے دن، جنگ احد کو، ایک صحابی نے رسول پاک کو فرمایا ارأیت ان قتلت فأین انا، رسول پاک ارأیت بتاؤ ان قتلت فأین انا، اگر میں قتل کر دیا گیا تو کہاں ہوں گا؟ پیارے پیغمبر، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے لگا ہوں، میں یہاں اگر شہید کر دیا گیا تو پھر میرا ٹھکانہ، شہید کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ شہید نے کہاں زندہ ہونا ہوتا ہے؟ فأین انا قالا، پیارے پیغمبر نے فرمایا فی الجنہ، تو شہید ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ فألقى تمرات فی یدہ، تمرات کھجوریں، اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، اس نے کھجوروں کو پھینکا۔ ثم قاتل، قتال کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 579 جلد 2، بخاری شریف صفحہ 579، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 579 جلد نمبر 2، مشکات صفحہ 342۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کیا کہتا ہے؟ جی میں اگر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ میں نے کہاں زندہ ہونا ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فی الجنہ۔ اور بات سمجھے، ان آیتوں کی تشریح یہ مختلف حدیثیں آ رہی ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہاں کی روایت ہے؟ بخاری شریف کی، بالکل صحیح سند کی، صحیح سند سے بالکل بے غبار روایت۔ پہلے تھی وہ مسلم والی، بالکل صحیح سند، بے غبار روایت۔ اب یہ دوسری آئی ہے۔ اچھا جی، جتوئی مظفر گڑھ ماسٹر امین کے ساتھ جو میرا مناظرہ تھا، اس میں یہ روایت میں نے پیش کی بخاری شریف کی۔ اس کا طریقہ تھا بس ویسے ہی، چونکہ غیر مقلدوں کے ساتھ ٹکر لیتا رہتا تھا اور غیر مقلد جاہل ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں یہ تکڑا، سمجھے؟ نابینوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ روایت پیش کی، اس کی عادت ہے کوئی روایت پیش کرو ضعیف ہے، اب دوسرا ڈھونڈتا رہے گا ضعیف ہے۔
یہاں پر اس نے میرے ساتھ بھی وہی حربہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس حدیث کی اسماء و رجال کی کتابیں نہیں ہیں، کیونکہ جس دن ہمارا یہ مناظرہ تھا ہمارے پاس کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی. میرے پاس وہ ایک دوسری ڈائری ہوتی تھی مسئلہ حیات کی، صرف میرے پاس وہ ڈائری تھی، کوئی کتاب. وہاں اس وقت ہم نے ایک مدرسے سے 2-4 کتابیں لی تھی. اب اس نے کہہ دیا یہاں جی جابر جوفی راوی ہے، ضعیف روایت ہے، اس کی روایت اور اس کی سند کے اندر راوی ہے جابر بن یزید جوفی. یہ جابر بن یزید جوفی مشہور کذاب راوی ہے. میں نے اسے کہا یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور بخاری ہمارے پاس تھی، جو چند کتابیں تھیں انہوں میں بخاری تھی. میں نے کہا یہ لے بخاری، یہاں سے نکال کے دے دے کہ یہاں پر جابر بن یزید جوفی راوی ہے. جابر یہ ضعیف کذاب راوی بخاری کا راوی ہے ہی نہیں، لیکن اس کا کام ہوتا ہے، طریقہ اس کا یہی ہوتا تھا، بس ضعیف ہے فلاں راوی ہے. اب کون ڈھونڈتا رہے گا؟ اور اللہ پاک کا فضل ہے، اگر اسے کچھ اسماء و رجال کے بارے میں کچھ معلومات تھے تو اللہ پاک نے میں بھی اسماء و رجال کے سلسلہ میں کافی کچھ دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا نکال ذرا کہاں ہے یہاں جابر بن یزید جوفی. یہ تو بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح سند والی روایت. اچھا جی چلیے آگے، وہ کیسٹیں ہیں سن لینا. آگے حدیث نمبر 4 ہے. اب یہ چند حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں صرف آیت کا معنی واضح کرنے کے لیے. سمجھو اب پہلا قرآن کا معنی قرآن سے، پھر قرآن کا معنی اب کس سے آ رہا ہے؟ حدیث سے. اب ان آیتوں کی تشریح میں یہ ہمارا انداز دیکھو، او معنی آئے گا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، او نیچے تک. پھر مقابل ان کا معنی دیکھنا کیسے گڑنتو ہوگا. بڑے جھوٹے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. ضد سے اللہ بچائے، ضدی ہیں، ضدی خواہ ضد کرتے ہیں. آگے جی حدیث نمبر 4، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی ام حارثہ. ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا. وہ ام حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور آ کے کہنے لگی میرا بیٹا جو حارثہ ہے بدر کی جنگ میں وہ شہید ہوا ہے. قتل یوم بدرن، بدر کی جنگ کے اندر وہ کیا کیا گیا تھا؟ شہید ہوا تھا. اصابہ سہم غرب، اچانک آ کے ایک تیر لگا تھا، شہید ہو گئے تھے. فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. پیارے پیغمبر آپ کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک کئی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں. اب میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد کہاں ہے؟ اگر ہے وہ جنت میں تو واہ واہ، میرا بیٹا جنت میں، اور کیا چاہیے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر جنت کے علاوہ کہیں اور ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ رونا ہی ہے. اجتہدت علیہ فی البکاء، خوب روؤں گی اپنے بیٹے کے لیے کہ میرے بیٹے کا انجام غلط کیوں ہو گیا. تو پیارے پیغمبر بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا جنان فی الجنت. ام حارثہ
جنت میں جنان کئی جنتیں کئی باغات ہیں، جنت کے اندر کئی جنتی ہیں کئی باغات ہیں جنت کے اندر۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، وَإِنَّ ابْنَكَ تیرا بیٹا اصابہ پہنچ گیا ہے الفردوس العلیٰ جنت الفردوس میں، تیرا بیٹا جنت الفردوس جو اعلیٰ جنت ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اب یہ شہید ہے، پیارے پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ شہید کہاں زندہ ہے؟ جنت الفردوس میں۔ کہاں زندہ ہے؟ جنت الفردوس میں۔ اب یہ بخاری شریف صفحہ 394، بخاری شریف صفحہ 394 جلد نمبر 1، بخاری کی روایت ہے جی۔ یہ 4 ہو گئی جی۔ آگے حدیث نمبر 5، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتی ہیں ما من احد يدخل الجنت، ما احد بھی ہے بعض روایتوں میں ٹھیک ہے اسی طرح لکھا رہے، نہیں ہے کوئی بھی جو داخل ہو جائے جنت میں، داخل ہو جائے یعنی اللہ کرے اس کو مل جائے جنت۔ جب بھی کوئی مرے، مرنے کے بعد کیا مل جائے؟ جنت۔ تو نہیں ہے کوئی بھی جنتی کہ یحب ان یرجع الی الدنیا، نہیں ہے کوئی کہ وہ چاہے کہ لوٹ آئے دنیا کی طرف، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہو جو کچھ زمین پر ہے، یعنی اسے اگر یہ کہا جائے زمین کے اوپر جو ساز و سامان ہے سارا تجھے دے دیتے ہیں، تو دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو کوئی بھی جو جنت میں چلا گیا ہے تو وہ کہتا نہیں نہیں میں تو نہیں جاتا دنیا میں۔ دنیا کا سارا ساز و سامان اسے مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، اسے کہا جائے کہ تو جنت کو چھوڑ تو دنیا کے اندر چلا جا، یہ سارا دنیا کا ساز و سامان یہ ساری نعمتیں تجھے دیتی ہیں، الا الشہید، جو جنت میں جا چکا ہے سمجھو وہ دنیا میں آنا نہیں چاہتا، دنیا میں آنا الا الشہید ہو، سوائے شہید کے، جسے جنت کا داخلہ مل گیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں واپس آئے مگر شہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا، شہید کو کہا جاتا ہے تو شہید کہتا ہے میں دنیا میں جاتا ہوں۔ ایک شہید ہے صرف، سمجھے، شہید جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ میں دنیا کی طرف آؤں، باقی تو جو جنت میں چلا گیا ہے اسے دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں دے دو، تب بھی وہ کہتا نہیں نہیں میں نہیں جاتا دنیا میں۔ ہاں شہید کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں، کیوں؟ وہ کہتا ہے لما یرا من الکرامت، شہادت والی جو کرامت ہے نا، اس کی جو عزت ہے، وہ سمجھے، شہادت والی جو کرامت ہے، شہادت والی جو کیا ہے؟ کرامت ہے، اس کی جو عزت ہے، جب وہ اس عزت کی طرف خیال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے بھیج، فیقتل 10 مرات، ایک دفعہ چھوڑ کے وہ کہتا ہے اللہ بے شک 10 دفعہ بھیج،
ایک دفعہ چھوڑ کے کیا 10 دفعہ، یعنی بار بار میں جاؤں آؤں جاؤں آؤں جاؤں آؤں۔ شہید دنیا میں آنا چاہتا ہے، لیکن شہید کو پھر کہا جاتا ہے نہیں تو دنیا میں جا سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ شہید بھی جنت میں داخل ہو گیا، مرنے کے بعد کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں۔ اور جتنے جنتی ہیں، کوئی جنتی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ ہاں شہید کی تمنا ہوتی ہے کہ واپس آ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو واپس آنے نہیں دیتا۔ اب یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے؟ شہید کہاں پر زندہ ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی بخاری شریف صفحہ 395 جلد نمبر 1۔ اچھا جی، ہاں اب قرآن پاک کی آیتیں ہیں، آیتوں کی تشریح میں بھی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آ رہی ہیں، بخاری کی مسلم کی۔ جب یار لوگوں کی روایتیں آئیں گی وہاں بھی دیکھنا ابو شیخ کتاب الثواب جو کہیں ملے ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی آپ کے سامنے آ گئی 5 حدیثیں۔ آگے حدیث نمبر 6، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخبرنا نبینا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیا بتایا؟ اخبرنا نبینا، عبارت صحیح کر لو۔ ہمارے نبی پاک نے بتایا کیا؟ من قتل منا سارا الی الجنہ، ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، سارا الی الجنہ، کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں۔ بخاری شریف صفحہ 395 جلد نمبر 1۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کیا فرماتی ہیں کہ جو شہید ہوگا، پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں۔ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں۔ تو یہ حدیث بھی کیا تشریح کر رہی ہے آیتوں کی کہ شہید زندہ ہیں کہاں؟ جنت میں۔ آگے حدیث نمبر 7 ہے جی، قال عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں رسول پاک کو، کیا کہتے ہیں؟ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار۔ یہ قتلا قتیل کی جمع ہے، قتیل کی جمع قتلا۔ الیسا قتلانا، ہمارے مقتول، قتیل بمعنی مقتول، جو ہمارے مقتول ہیں، شہید ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں ہیں؟ وقتلاہم، اور جو مشرکوں کے مقتول ہیں کیا وہ آگ کے اندر نہیں ہیں؟ قال بلا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں؟ یعنی یقیناً بات اسی طرح ہے کہ جو ہم میں سے شہید ہو گیا وہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ جو مشرکوں میں سے مارا گیا وہ آگ میں، ہم میں سے جو قتل ہوا، شہید ہوا، وہ کہاں؟ جنت میں۔ بخاری شریف صفحہ 195 جلد نمبر 1۔ 7 حدیثیں۔ آگے نمبر 8، عبداللہ ابن ابی اوفا، صحیح کر لو، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، وَاعْلَمُوا، اوے یقین کر لو، جنت تلواروں کے ساؤں کے نیچے ہے، جنت تلوار کے
سائے کے نیچے ہے، یعنی تلوار کے سائے کے نیچے جو آیا مسلمان مومن موحد، تلوار کے نیچے آیا شہید ہو گیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ بخاری شریف 395 جلد نمبر 1۔ یہ حدیث نمبر 9 ہے آگے آپ کے پاس۔ حضرت انس فرماتی ہیں میرا چچا انس ابن نضر جنگ بدر میں نہیں تھا تو اس نے کہا میں پہلی جنگ میں غیر حاضر رہا، اب اگر اللہ نے مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں۔ یعنی گویا کہ وہ تمنا کرتا تھا کہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکا، اس کے بعد جو کوئی جنگ آ جائے نا مشرکوں کے ساتھ تو میں مشرکوں کا خوب مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ جب جنگ احد کا واقعہ آیا، یہاں پر جنگ سے مراد ہے جنگ احد، تو وہ آگے بڑھا اور سعد ابن معاذ کو کہنے لگا الجنہ ورب النظر، اس کا باپ تھا نا نظر، ورب النظر، مجھے اپنے باپ کے رب کی قسم، سمجھے، ورب النظر، نظر کون ہے؟ اس کا باپ، نظر کے باپ کی قسم، الجنہ، کیا کہتا ہے؟ الجنہ، یعنی مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سمجھے جنگ احد میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریحھا من دون احد، یہ احد کے یہ ساتھ بالکل قریب یہ مجھے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر اسی جنگ میں خوب لڑا، 80 سے زیادہ تیر لگے ہیں اس کو، کتنے؟ 80 سے زیادہ تیر لگے، یعنی او مجاہد تھا کیا کہنا۔ ایک دفعہ جب مشرے میں گھسا، مارتا گیا، خوب تیر کھاتا گیا لیکن برداشت کرتا گیا، ان کو مارتا گیا، پورا جسم اس کا تیروں سے زخمی ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ لڑ رہا تھا اللہ کے دین کے لیے۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ کا کیا کہنا، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے پیارے پیغمبر کے صحابہ کا۔ 80 سے زائد کچھ تیر لگے، تیر کھا کر پورا جسم لہولہان، شہید ہو گیا آخر۔ حدیث میں آتا ہے ما عرفته الا اختہ بے اناملہ، چونکہ یہ جو جنگ احد ہے، جنگ احد میں مشرکوں نے کئی صحابہ کی لاشوں کو ریزہ کر دیا تھا، مسلح کر دیا تھا، صحابہ کی لاشوں کو بگاڑ دیا تھا ان ظالموں نے، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لاش کو کبھی انہوں نے مسلح کیا تھا۔ اب یہ بھی چونکہ اس نے وہ بڑے مشرکوں کو مارا تھا، انہوں نے کہا اچھا ہے بھی بڑا پکا وہابی، تو جسم کے ریزے کر دیا، انہوں نے ٹکڑے کر دیا جسم کے، لاش پہچانی نہ جاتی تھی۔ حضرت انس کہتی ہیں کہ میری جو پھوپھی گویا کہ سمجھو، اس نے عرفت، اس کو پہچانا، ما عرفت ہو الا اختہ، اس نے پہچانا، پھوپھی نے پہچانا پوروں کے ذریعے سے، پورا جسم ریزے، کوئی حال نہیں،
پوروں سے پہچانا کہ یہ پورے میرے بھائی کے ہیں، میرے بھائی کے ہیں، وہاں سے اس نے پہچانا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 393 جلد 1۔ اب یہ بھی حضرت انس کے چچا ہیں، اللہ پاک نے شہید ہونے کے بعد تو درکنار شہید نہیں ہوئے، پہلے ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جنت ہے، جنت کی خوشبو ان کو آ رہی تھی شہید ہونے سے پہلے۔ وہ سمجھو شہید ہونے سے پہلے انی لاجد ریح الجنہ، یوں محسوس ہو رہا ہے جنت کی خوشبو ہے، یعنی پہ اللہ پاک گویا کہ دکھا رہا ہے کہ میرے پیغمبر کے یارو گھبراؤ نہیں، مرنے کی دیر ہے، ادھر شہید ہوگے ادھر سیدھا جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ حدیث نمبر 9 ہے، یہ بھی بخاری شریف کی۔ شہید ہے، شہید کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں، جنت کی خوشبوئیں اسے دنیا میں آ رہی ہیں۔ آگے حدیث نمبر 10 دیکھو، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آ رہا ہے کہ شہیدوں کی روحیں ترد فی ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں آتی ہیں، ثم یکون مأواہا الی قنادیل معلقۃ بالعرش، پھر لوٹ کے چلی جاتی ہیں۔ ٹھکانہ ان کا کہاں ہوتا ہے؟ قنادیل معلقہ بالعرش، وہ قندیلیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہاں چلی جاتی ہیں روحیں۔ فیقول الرب، اللہ کی طرف سے کہا جاتا، هل تعلمون کرامتن اکرم من کرامتن اکرمتکموہا، عبارت صحیح کرو، اور کوئی کرامت عزت ایسی جانتے ہو، اکرم من کرامتن، اس کرامتن عبارت ٹھیک کرو، اکرم من کرامتن اکرمتکموہا، جو میں نے تمہاری عزت کی ہے، جو میں نے تمہاری عزت کر کے تمہیں مقام دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور کرامت ہے؟ فیقولون اللہ، کہتے ہیں اللہ، اس سے بڑھ کر اور عزت نہیں ہو سکتی۔ پر انا وددنا انکا اعطا ارواحنا فی اجسادنا حتی نقاتلا فنقتلا مرتن اخری فی سبیلک، کہتے ہیں اور عزت اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، پر اللہ وددنا، ہم چاہتے ہیں، وددنا ہم چاہتے ہیں، انکا اعطا ارواحنا، ہماری روحوں کو اللہ تو لوٹا دے، اعطا اعادا، وہ سمجھے اعادا یعیدو سے اعطا، اعادا اعادا اعادو، وہ سمجھے، آگے اس کو مخاطب پہ لے جاؤ، اعطا اعادتا، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو لوٹا دے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں، اعادہ کر دے، حتیٰ نقاتلا، یہاں تک کہ پھر مشرکوں کے ساتھ قتال کریں، فنقتلا، پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ تفسیر در منصور صفحہ 66 جلد نمبر 2، تفسیر در منصور صفحہ 66 جلد نمبر 2۔ اب یہ حدیث نمبر 10 ہے جی، حدیث نمبر 10 صفحہ در منصور صفحہ 66 نہیں ہے، یہ صفحہ 96 ہے، صفحہ 96 جلد 2۔